کس کا نام ہے تجارت؟ ساری تشریحات نبی کی نہیں ہے، ساری تشریحات صحابی کی نہیں ہے، یہ تشریحات فقہائے کرام کی ہے، اکابر امت کی ہے. ہم ان پر 100% اعتماد کرتے ہیں، یہ بھی جان لیجیے. 100% اعتماد کرتے ہیں. وہ جو برہان پور میں بیٹھ کر ساری دنیا کے علماء کرام اور مفتیان کرام نے بیٹھ کر فتویٰ دیا ہے، گھاس چھیل رہے تھے وہ لوگ. کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ چاول بیچ رہے تھے وہ لوگ. کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ یاد رکھنا، کبھی بھی آپ اس راستے پہ مت جائیے. مولانا نے اعلان کیا ہے ہمارے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر، ہماری رائے الگ ہے، ہم نے مانا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا، یہ تھے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ. حضرت کو میں بہت پہلے سے ہی جانتا ہوں، لگ بھگ 10-15 سال پہلے سے ہی جانتا ہوں، اور میں بہت سارے مسائل بھی پوچھ چکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اچھے انداز میں جو ہے لوگوں کو مسائل بھی بتاتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حضرت اتنے بھڑک رہے ہیں، تو کوئی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اس جگہ پر کسی نے کہا کہ اس جگہ پر جمعہ درست نہیں ہے. ایک گاؤں ہے دلکی، تو ایک کا کہنا ہے کہ جمعہ درست نہیں ہے، جبکہ وہاں پر سارے علماء کرام مفتیان اعظام موجود ہے، سارے لوگوں کا فتویٰ ہے کہ بالکل درست ہے. تو دیکھیں، جدھر زیادہ علماء کرام موجود ہوتے ہیں، زیادہ مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، تو انہی کا بات کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور دلائل ان کے پاس موجود ہے تو بھائی سیدھی سی بات ہے، انہی کے بات کا جو ہے اعتبار کیا جائے گا. اور مفتیان کرام میں مفتی زاہد صاحب ہے، مولانا مفتی امیر الحسن صاحب ہے، مفتی نشاط ہے، مفتی اسد اللہ ہے، مولانا زکریہ ہے، مولانا کلیم ہے، مولانا حکیم ہے، مولانا احمد ہے، مولانا اختر عادل صاحب ہے. ان تمام علماء کرام وہاں پر موجود ہے، اور اس بات کا تحقیقی جائزہ کیا ہے کہ اس مسجد پر جہاں دلکی میں ہے اس جگہ پر جو ہے جمعہ درست ہے، بالکل صحیح ہے. اس لیے عوام کو جو ہے ان علماء کرام کا ساتھ دینا چاہیے. باقاعدہ ان کا فتویٰ ہے کہ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو بالکل آپ جو ہے وہاں پر جمعہ پڑھے، بالکل درست ہے. اب اگر کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ بھائی جمعہ درست نہیں ہے، تو بھائی اس کے بعد کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں کے سارے لوگ جب اس چیز کا تحقیقی جائزہ کر رہے ہیں اور باقاعدہ کر کے جو ہے فتویٰ دیا ہے تو بالکل درست ہے. جمعہ وہاں آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں. تو عوام کو بھی جو ہے علماء کرام پر اعتماد کرنا چاہیے، اور ایسی بحث و مباحثہ میں جیسے کہ فتنہ جس سے بڑھ جائے تو اس سے دور رہنا چاہیے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس پر بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. یہی مسئلہ باقاعدہ مجھے 1.5 صفحے کی شکل میں مجھے 1 سال پہلے پوچھا گیا تھا، اور میں نے یہی مسئلہ دارالعلوم دیوبند میں دے دیا تھا. پھر جب مجھے جواب ملا تو نیچے ایک سوال دیا ہوا تھا کہ علماء احناف کے خلاف اگر کوئی آدمی فتویٰ دے گا، تو گویا کہ ان تمام علماء کرام کو احناف کے خلاف گویا کہ فتویٰ دینے پر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں. حالانکہ دارالعلوم دیوبند نے، میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند جب فتویٰ دیتے ہیں تو آپ اگر 15 سال پہلے اگر کوئی ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اور 15 سال کے بعد اگر کوئی ایک مسئلہ پوچھتے ہیں تو بالکل وہی مسئلہ ہوتا ہے، 2 کاپی وہی ہوتا ہے، ایک رتی کے برابر کوئی بدل نہیں ہوتا. ایک مسئلہ اگر آپ 15 سال پہلے پوچھتے ہیں اور پھر وہی مسئلہ اگر آپ 15 سال کے بعد پوچھتے ہیں تو بالکل وہی الفاظ میں بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند جب مسائل بتاتے ہیں لوگوں کو تو گویا کہ ایک کرامت ہے یہ. تو اسی لیے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ان تمام علماء کرام، تمام مفتیان اعظام جب ایک چیز پر فتویٰ دے رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری سے جو ہے یہ دے رہے ہیں، تو اس لیے عوام کو بھی جو ہے اس پر اعتماد کرنا چاہیے. تو سارے لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ ضرور اس پر نماز پڑھے جب مفتیان کرام کا فتویٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم تماموں کو صحیح بات کہنے اور سننے کی توفیق دے، علماء کرام پر اعتماد کرنے کی توفیق دے.